أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کی تعریف توصیف صرف اور صرف اسی ذات کے لیے مناسب ہے کہ جو ہم تمام لوگوں کی پالنہار ہے، وہ اللہ کہ جس نے ہم بنی آدم کو وجود بخشا اور اس کے بعد اسلام جیسی سب سے عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا. ہم چاہ کر بھی اس کی کما حق حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتے، لہٰذا اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شبہ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام اولیاء اللہ پر، بالخصوص اس ذات گرامی پر، اس ہستی پر جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. آج کے اس پروگرام میں اور اس خطبہ جمعے کے موقع پر جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ جمعے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تعلق سے گفتگو کی تھی اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کچھ حقوق ہیں جن کی ادائیگی بہرحال ہر حال میں ہم پر واجب ہے، اور ان حقوق میں سے دو حقوق کا تذکرہ پچھلے جمعے میں کیا گیا تھا. پہلا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ رب العالمین کا بندہ تسلیم کریں، اور اس کے بعد دوسرا حق یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول تسلیم کریں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق جو ہم پر واجب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا محبوب جانیں، ان سے ہم دل سے محبت کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہر ایک امتی پر، ہر اس شخص پر جو اپنے آپ کو اسلام والا کہتا ہے، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اور جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جوڑتا ہے اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی گردانتا ہے. ہر ایسے شخص پر واجب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہمیں کئی مقامات پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. بلکہ ایمان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. اگر ہم اپنے آپ کو پکا سچا مومن کہتے ہیں اور ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو یعنی ہمارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے. بغیر آپ کی محبت کے کسی بھی مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. ہر ایک مومن پر یہ واجب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی کریم انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل صحیح حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے مال سے، اس کے اولاد سے، بلکہ ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اس قدر ضروری ہے اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے محبت کو ایمان کی چاشنی قرار دیا. یعنی جس نے آپ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا اس نے ابھی گویا کہ ایمان کا مزہ نہیں چکھا. جس کو ابھی آپ کی محبت کی مٹھاس نصیب نہیں ہوئی اس کو ابھی ایمان کی مٹھاس نصیب نہیں ہوئی. جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حلاوت نصیب نہیں ہوئی اس کو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوئی، اسلام کی حلاوت نصیب نہیں ہوئی. حدیث میں آتا ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما ان يحب رجلا لا يحبه الا لله ان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان ينقذ في النار. متفق علیہ.
بالکل صحیح حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثن، تین چیزیں ایسی ہیں من کن فیہ کہ یہ تین چیزیں جس شخص میں پائی جائیں گی وجد بہن حلاوت الایمان، تو گویا کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی نے ان تین چیزوں کا مزہ چکھ لیا تو اس نے حقیقی ایمان کا مزہ چکھ لیا، وہ حقیقی طور پر مومن ہو گیا، کامل ایمان والا ہو گیا. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو آپ نے ذکر کی، آپ نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کو دنیا میں اگر کسی بھی چیز سے سب سے زیادہ محبت ہو تو وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے نزدیک دنیا کے ہر شخص سے زیادہ بلکہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، تب کہیں جا کر انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، تب کہیں جا کر انسان کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی. اور دوسری چیز آپ نے بتائی ان یحب رجلا لا یحبہ الا للہ. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کسی بھی اپنے دینی بھائی سے، کسی بھی اپنے دوست سے، رشتہ دار سے، غرض یہ کہ کسی بھی اسلامی بھائی سے محبت کرے، اور محبت کس بیس پر کرے؟ اس کی مال کا لالچ نہ ہو، اس کی دولت کا لالچ نہ ہو، اس لیے محبت نہ کرے کہ وہ امیر ہے، اس لیے دوستی نہ کرے کہ اس کے پاس بہت جائیداد ہے، یا اس لیے دوستی نہ کرے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھی لوگوں کے ساتھ ہے، بلکہ ان یحب مرءا لا یحبہ الا للہ، محبت اس سے کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرے. ایسے شخص کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے. اور ایک آخری چیز جو آپ نے فرمائی، تیسری چیز یہ ہے ان یکرہ ان یعود فی الکفر، کہ انسان کفر میں لوٹنا یہ اسی طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ سے نکالے جانے کے بعد آگ میں دوبارہ ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے. اگر ہمیں آگ میں ڈال دیا جائے اور اس کے بعد نکال دیا جائے، اس کے بعد کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہم دوبارہ آگ میں جائیں؟ بلکہ ہم تو اس سے پہلے ہی یعنی پہلی بار بھی ہم جانا نہیں چاہیں گے. کوئی بھی انسان آگ میں ڈالے جانے کو پسند نہیں کرتا ہے، ہر شخص اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا انسان جس طرح آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے، اسی طرح انسان اگر کفر کو ناپسند کرنے لگے، کفر میں لوٹنا ناپسند کرنے لگے، ایسے تمام اعمال سے بچنے لگے جو کفر کے کام ہیں، جو کفری اعمال ہیں، جب انسان اس مرتبے کو پہنچ جائے تو اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی نصیب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کی مٹھاس ہے. جس نے آپ سے محبت نہیں کی اس کو ایمان کی مٹھاس ابھی نصیب نہیں ہوئی ہے، اس نے ابھی ایمان کا مزہ نہیں چکھا ہے. اور ایک چیز یہ کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو کتنی کریں، محبت کس طرح ہو؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. آپ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بڑی تفصیل سے بتلا دیا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے نزدیک آباؤکم تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں، و اخوانکم اگر تمہارے بھائی، و ازواجکم اگر تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اگر تمہارا خاندان، واموال اقترفتموها اور یہ تمہارے مال جو تم کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادها اور یہ تمہارا بزنس، تمہاری تجارت جس کے خسارے کا تمہیں ہمیشہ ڈر لاحق رہتا ہے، ومساکن ترضونها اور یہ تمہارے اپنے گھر، تمہاری بلڈنگیں جن میں تم رہتے ہو اور تم جن کو پسند کرتے ہو، ان کان احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ تمام کی تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ محبوب ہے، ورسولی اور اگر تمہارے نزدیک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اگر ان تمام چیزوں کی محبت تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فتربصوا تو انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا عذاب لے آئے. سبحان اللہ. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جا کے اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا واقعی
کیا واقعی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ نہیں ہے؟ ہر شخص کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ اس میں کوتا ہے، اگر اس کے دل میں واقعی ان تمام چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو وقت آنے سے پہلے بدل لے، سنوار لے، ورنہ اللہ رب العالمین کا عذاب کوئی بھروسہ نہیں کہ کب اس کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ تو اس حد تک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور اس حد تک ہمیں آپ کو اپنا محبوب ماننا چاہیے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے، بلکہ عملی طور پر صحابہ کرام نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کی جاتی ہے اور کس انداز میں کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نچھاور کیا کرتے تھے، آپ کے اشارے پر اپنے جانوں کی، اپنے مالوں کی، اپنی بیوی بچوں کی، بلکہ اپنی تمام چیزوں کی قربانی دے دیا کرتے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے، وہاں صحابی فوراً آپ کی حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس حد تک صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ منہ سے نہیں کہتے، اور کہنے سے پہلے ہی صحابہ کرام اس کام کر دیا کرتے تھے۔ یہاں آپ نماز میں جوتیاں اتارتے کیونکہ ان میں گندگی لگی ہے، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بنا اس کے انتظار کیے کہ آپ صلی ہم سے بھی کہیں تو ہم جوتی اتاریں، آپ کو دیکھ کر فوراً جوتی اتار دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینکتے، اور وہاں صحابہ کرام دیکھتے اور کہنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی نکال کر پھینک دیتے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، یہ صحابہ کرام کی الفت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ صحابہ کرام کا پیار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی صحابہ کرام کی طرح بنائیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کو ہر دم یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ کس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھڑے اتریں۔ ایسے کئی سارے واقعات موجود ہیں، حدیث میں آتا ہے وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل احب قوما ولم يلحق بهم؟ قال المرء مع من احب۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تقول فی رجل، ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، احب قوما، جس نے کسی سے محبت کی، کسی قوم سے محبت کی، کچھ لوگوں سے محبت کی، ولم یلحق بہم، لیکن ان سے وہ مل نہ سکا۔ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کن چیزوں سے محبت کر رہے ہیں۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کر رہے ہیں جن کا خود پتہ نہیں کہ کل قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا۔ آج ہم بس انسان کے پاس پیسہ دیکھتے ہیں، شہرت دیکھتے ہیں، اس کا نام دیکھتے ہیں، اس کا اعلیٰ مقام دیتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، اور اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے اندر محبت کا کوئی معیار نہیں ہے۔ جس کے پاس تھوڑا پیسہ دیکھا اس سے محبت کرنے لگے، جس کے پاس تھوڑا مال دیکھا محبت کرنے لگے، جس کا تھوڑا نام دیکھا اس سے محبت کرنے لگے۔ بڑی بڑی سیلیبریٹیز سے، جو یہ ہیرو ہیروئنس ہوتے ہیں فلموں کے، ان سے ہم محبتیں کرتے ہیں، ان کی طرح ہم زندگی گزارتے ہیں، ان کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں۔ یاد رکھیں کل قیامت کے دن اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے ہماری ان سے محبت کی بنا پر کل قیامت کے دن اگر ہمیں انہی کے ساتھ اٹھایا، اور جو ٹھکانہ ان کا کل قیامت کے دن ہونے والا ہے اگر ہمارا ٹھکانہ بھی انہی کے ساتھ ہوا، تو کیا گارنٹی ہے کہ ہمیں جنت میں جگہ ملے گی؟ کیا گارنٹی ہے کہ ہم جنت میں جا سکیں گے؟ محبت کرنا ہے تو ایسے لوگوں سے کریں، ایسے انسان سے کریں جس کے بارے میں 100% گارنٹی ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ محبت کرنا ہے تو اس ہستی سے کریں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، محبت کرنا ہے تو اس ہستی سے کریں جس سے فرشتے محبت کرتے ہیں، محبت کرنا ہے تو اس ذات سے کریں کہ جس سے پوری دنیا محبت کرتی ہے۔ ایسے لوگوں سے محبت کر رہے ہیں کہ جن کو دنیا میں زندگی جینے کا سلیقہ نہیں آتا،
آج ایسے لوگوں سے ہم محبت کر رہے ہیں کہ جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، جو اپنے رب پر ایمان نہیں لاتے، آج ہم ایسے لوگوں سے محبت کر رہے ہیں، آج ہم ایسے لوگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں، محبت کا اپنے ایک معیار بنائیے، محبت کا ایک معیار بنائے اور اس معیار پر جو کھرا اترے اس سے محبت کرے، ہر کسی ایرے غیرے تو خیر سے محبت نہ کرے۔ محبت یہ بہت اعلیٰ چیز ہوتی ہے، محبت یہ ایک نہایت اعلیٰ شے ہوتی ہے۔ ہر کسی کے لیے محبت کو وقف نہ کریں، ہر کوئی اس محبت کا لائق نہیں ہوتا، ہر انسان اس بات کا لائق نہیں ہوتا کہ اس سے آپ محبت کریں۔ محبت اسی سے کریں جو محبت کے قابل ہو، محبت اسی کو دیں جو اس کا حقدار ہو۔ ہر کسی ایرے غیرے سے، ہر کسی نالائق سے، ہر کسی بے وقوف انسان سے محبت کرنا یہ ہماری عقل مندی کی علامت نہیں ہے، یہ ہماری عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہر انسان محبت کرتا ہے، صحابہ کرام آپ سے محبت کرتے تھے۔ محبت کرنا ہے تو ایسے لوگوں سے کریں انشاءاللہ کل قیامت کے دن، تاکہ ہمیں بھی ان کے ساتھ جگہ مل سکے۔ ایک دوسری روایت سنیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وسأل عن الساعة فقال یا رسول اللہ متى الساعة؟ قال وماذا اعتدت لها؟ قال لا شيء الا اني احب الله ورسوله فقال انت مع من احببت۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعة، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا وماذا اعددت لها، کہ اے صحابی قیامت کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہو، پہلے یہ تو بتاؤ کہ قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، تیاری تمہاری کیا ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا، سبحان اللہ، اور سنیں، انہوں نے جواب دیا لا شیء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قیامت کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کر رکھی ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، سوائے اس کے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، سوائے اس کے میں نے کچھ اور تیاری نہیں کر رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انت مع من احببت، کہ قیامت کے دن تم انہیں کے ساتھ ہوگے جن سے محبت کرو گے، قیامت کے دن تمہارا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرو گے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں قال انس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم کسی بھی چیز سے اتنے زیادہ خوش نہیں ہوئے جتنے زیادہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا المرء مع من احببت، کہ قیامت کے دن انسان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرے گا۔ آگے آپ کہتے ہیں، انس بن مالک بیان کرتے ہیں، آگے کہتے ہیں فانا احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر، کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، وعمر، اور میں عمر سے محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معهم، اور میں یہ امید کرتا ہوں اللہ سے کہ کل قیامت کے دن میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گا، بحبی ایہم، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ولو لم اعمل بمثل اعمالهم، اگرچہ میں ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا ہوں، اگرچہ میں ان کے اعمال کی طرح کام نہیں کر سکتا ہوں، اگرچہ میں ان کی طرح نیک بہت سے اعمال نہیں کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گا اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ میرا حشر ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم دنیا میں کن سے محبت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت کیا کرتے تھے، بلکہ اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر محبت کیا کرتے تھے۔ مشہور حدیث ہے، سماعت فرمائیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ فقال له عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے میری جان سے زیادہ، یعنی میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا والذی نفسی بیدہ،
کہ اللہ کی قسم قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، فقال عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، فإنه والله الآن، کہ اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ لأنت احب الی من نفسی، آپ اب میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ معیار ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کریں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الآن یا عمر، کہ عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر، اور محبت بھی کتنی، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تب کہیں جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوگا، اور تب کہیں جا کر ہم صاحب ایمان مانے جائیں گے، اور تب کہیں جا کر ہم حقیقی مومن کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ ایک آخری حدیث پڑھ کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرے گا اس کا حشر بھی کل قیامت کے دن انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح یہ بھی غور فرمائیں کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ حدیث میں آتا ہے راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ان رجلا من الانصار جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انصاری ایک صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہنے لگے، یا فلان ما لی اراک محزونا، کہ اے فلاں صحابی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم دیکھنے میں بہت غمگین لگ رہے ہو، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بتاؤ۔ صحابی کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیء فکرت فیہ، کہ ایک چیز ہے جس نے مجھے غمگین کر کے رکھ دیا ہے، ایک سوچ ہے جو میرے ذہن سے اٹک گئی ہے، اور اس میں پڑ چکا ہوں اور غمگین ہو چکا ہوں، میں اسے چھٹکارا نہیں پا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ما ہوا، کہ بتاؤ تو وہ چیز کیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ نحن نغدو علیک ونروح، اس دنیا میں جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں ہمیں آپ کی محبت کی طرف ہوتی ہے، ہمیں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، دل میں آپ کی محبت جاگتی ہے، ہم گھروں میں ہوتے ہیں کہیں اور ہوتے ہیں، صبح و شام آپ کے پاس آتے ہیں، وَنُجَالِسُكَ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس طرح اپنی حسرت کو پورا کر لیے کرتے ہیں، اپنی تمنا کو پورا کر لیے کرتے ہیں، آپ کو دیکھ کر دل کو چین پڑ جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اس دنیا میں تو ضرورت پڑنے پر ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، ڈیلی ہم آپ سے مل لیتے ہیں صبح و شام، لیکن کہتے ہیں وَغَدًا تُرْفَعُ مَعَ النَّبِيِّينَ، اے اللہ کے نبی میری مشکل یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ کا حشر تو نبیوں کے ساتھ ہوگا، اور اگر ہمیں جنت ملی بھی فَلَا نَصِلُ إِلَيْكَ، تو آپ کہاں نبیوں کے ساتھ ہونے والے ہیں، ہم آپ کے مرتبے تک کہاں پہنچ پائیں گے، ہم اتنے اعلیٰ مقام پر کہاں پہنچ پائیں گے، کیونکہ آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے ہم تو صحابی ہیں، اگر ہم جنت میں بھی گئے تو ہم آپ کے مرتبے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال سنا تو آپ خاموش ہو گئے، آپ کوئی جواب نہ دے سکے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کبھی بھی اپنی طرف سے جواب نہیں دیا کرتے تھے، وما ينطق عن الهوى، آپ شرعی مسائل میں کبھی بھی اپنی طرف سے نہیں بولا کرتے تھے، تو آپ خاموش ہو گئے۔ فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بھی جواب نہ دیا، حتی اتاہ جبریل بہذہ الآیہ، یہاں تک کہ آسمان سے جو اللہ رب العالمین یہ تمام واقعے دیکھ رہا تھا، اس واقعے کو سن رہا تھا، اللہ رب العالمین نے آسمان سے فوراً جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل اور ان کو یہ پیغام دے دو، یہ آیت ان پر نازل کر دو، اور وہ آیت کی تھی، جبریل آئے اور آ کر آپ کو یہ آیت سنائی، آیت تھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، والرسول اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو وہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، اور وہ لوگ کون ہیں؟ مع النبیین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، والصالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ کتنے بہتر لوگ ہیں، ان کی صحبت جس کو نصیب ہو جائے اس کی تو قسمت چمک جائے گی۔ لہٰذا ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا حشر بھی نبیوں کے ساتھ فرما، ہمارا حشر بھی
صدیقین کے ساتھ فرما، ہمارا حشر بھی شہداء کے ساتھ فرما، اور ہمارا حشر بھی صالحین کے ساتھ فرما۔ دعا کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر ہمارا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر شے سے زیادہ اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے میں کھرا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو ایمان و یقین پر ہو، اور آخری الفاظ وہی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے مہربانی آئی ٹیسٹ ٹی وی اسلامک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ دینی بیانات اور مزید اسلامی باتیں، سچی باتیں، انمول باتیں اس چینل کے ذریعے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔